يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اس کے بعد انگنت بے شمار لاعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس والے کے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی کا رستہ دکھایا. لوگ جہنم کے کناروں پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر وہاں سے انہیں پیچھے ہٹا کر جنت الفردوس میں داخلے کا طریقہ بتلا دیا. آج اس دور میں بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں. یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اہم ہے اور آخرت میں بھی اسی کا ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اطاعت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، تمام لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. اگر میری اطاعت کرو گے تو گویا تم اللہ تبارک و تعالی سے واقعی محبت کے سچے دعوے دار ہو. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، لیکن جب بات پیروی کی آتی ہے، بات اطاعت کی آتی ہے تو پھر ہم اپنے خیالات، اپنے بڑوں کے جو رویات ہوتے ہیں، جو ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے تھے تو ہم ایسا کیوں کریں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے تو اسی لیے ہم بھی بتوں کی ہی عبادت کریں گے. تو بڑوں کا ہونا یا بڑوں کی بات ماننا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شریعت اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں، ہٹا دیں، روک دیں، اس چیز سے باز آ جاؤ. جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد تمام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس ملعون کے. ابا واستکبر اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر بھی کیا اس کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور جو بہتر ہوتا ہے وہ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا. اگر ذہنی طور پر
اس کی دلیل کو دیکھا جائے تو آج ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ جو کام کرتے ہیں وہ نیکی ہے، تو وہ نیکی اپنی ان کے ذہن کی بنائی ہوئی ہے، لیکن حقیقی نیکی وہی ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے، وہی حقیقی طور پر نیکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا کہ سجدہ کرو، تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ انسان سجدے سے انکار کر سکے۔ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ نکال دیا گیا، مردود کہلایا گیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اس بات کو خود سوچنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے جو معاملات ہیں، اس کی جو زندگی ہے، وہ جیسے گزار رہا ہے، وہ ان تمام باتوں کا قیامت کے دن خود ذمہ دار ہے۔ اس نے اللہ کے ہاں خود جواب دینا ہے، کسی نے اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا۔ تو اس لیے ایسے معاملات کریں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو جب ابلیس نے انکار کر دیا سجدے سے، اور پھر یہاں پر اس نے بس نہیں کی، کہنے لگا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت مل جائے قیامت کے دن تک، الی یوم الوقت المعلوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی۔ تو جب وہ جنت سے نکل گیا تو پھر اس نے کہا کہ میں ان کو ہر اچھائی کے کام سے روکوں گا، میں ان کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، میں ان پر ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، ان کو بہکاؤں گا اور اتنا بہکاؤں گا کہ یہ تیری نافرمانی پر اتر آئیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو تیرا ساتھ دے گا، تیری ساتھ پیروی کرے گا، پھر میں اسے بھی اور تجھے بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ ہمارا ازل سے، شروع پہلے دن سے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن سے ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ ہمیں آگاہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار مقامات پر فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے والد آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ جس درخت سے تجھے اللہ تبارک و تعالی نے پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس درخت کا پھل اس لیے منع کیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور جب بات نہ بنی، اس نے وسوسے ڈالتا رہا اما ہوا کے ذہن میں بھی اور بابا آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی، یہاں تک کہ وہ غلطی کر بیٹھے۔ اور جب انہوں نے غلطی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت سے نکال لیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کلمات سکھائے تھے جن کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ آج ہم میں سے
بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ خیال ہے کہ جنت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اس نام کے صدقے جب آدم علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے ان کی دعا کو قرآن مجید کے اندر نقل بھی فرما دیا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن سے، اللہ کے فرمان سے کتنا دور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کن الفاظ سے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں کے ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی، وہ الفاظ یہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن پاک کے اندر نازل بھی فرمائے اور ہمیں بتلا بھی دیا۔ اور اس کے بعد جو شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا طریقہ انسان کو فائدہ دکھانا ہوتا ہے کہ اس کام میں تیرا فائدہ ہے تو ہاں تو یہی کام کر تاکہ تو فائدہ حاصل کر سکے۔ جیسا کہ سود کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن شیطان نے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے بندے، تیرے پاس اگر لاکھ روپیہ ہے، تو اسے بینک میں رکھوا دیتا ہے، تجھے ہر مہینے 1000 روپیہ منافع آئے گی۔ اگر تیرے پاس 10 لاکھ ہے اور تو اسے رکھوا دیتا ہے، ہر مہینے تو 10,000 کھائی جا اور تیرے پیسے ویسے کے ویسے سیف بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو حرام قرار دیا، لیکن آپ اپنے جوار و قریب میں نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سارے ایسے بھائی مل جائیں گے یا بہنیں جن کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ بھائی اس طرح بینک میں رکھوانے سے مال بھی سیف رہے گا اور نقصان کا بھی کوئی اندیشہ نہیں، تو بھی کھاتا جا، تیری بھی پوری زندگی گزر جائے گی اور تیری اولاد بھی بینک سے جو سود آئے گا، جو پرافٹ آئے گا، اسے کھاتا جا اور اپنی زندگی گزارتا جا۔ اور بینک والوں نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کر رکھی ہے، انہوں نے جعلی علماء سے اس بارے میں باقاعدہ طور پر فتوے لے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ فتوے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو جو فتوے دینے والے ہیں وہ بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور جو فتوے دے کر ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ہمیں اپنے عارضی فائدے کو نہیں دیکھنا۔ اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، لیکن شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی تیرے پاس 1000 روپیہ ہے، اگر تو نے 100 روپیہ صدقہ کر دیا تو تیرے پاس مال کم ہوگا نہ کہ زائدہ ہوگا۔ حالانکہ
بات یہ ہے کہ جب انسان اگر 1000 روپے میں سے بھی صدقہ کرتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کا 900 روپیہ 1000 سے زیادہ قیمتی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ جو اس کا 900 روپیہ بچے گا وہ اسے 1000 سے بھی زیادہ فائدے مند ہوگا، وہ اس کے لیے برکت والا ہوگا۔ اگر مال کے اندر برکت ہو تو انسان تھوڑے مال سے بھی گزارا کر سکتا ہے، اور اگر مال کے اندر برکت نہ ہو تو اس کے پاس جتنی مرضی رزق کی فراوانی ہو وہ ہمیشہ تنگ دست ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے بچنا ہے اور کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ معاملات کریں، ایسے دین کے اوپر چلیں جس کے اوپر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر دے پھر اس کام سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔